اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کل کائنات کا اکیلا خالق ہے، اور تمام درود و سلام ہو نبی اکرم آخری پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ آن لائن بچوں کی تربیت پر جو تربیتی یہ سلسلہ چلا ہے، اس کا چوتھا درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ سیکھا تھا اور سنا تھا کہ جب انسان آخرت کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اس جہان کی طرف اس کی روانگی شروع ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ جس ہستی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کے جو بڑے فرشتے ہیں چار، ان میں سے ایک ہیں، جن کے سپرد یہ ڈیوٹی کی گئی ہے کہ وہ انسانیت کا اور تمام مخلوق، تمام ذی روح کی وہ روح نکالیں گے۔ تو جب بھی کسی انسان کی اور کسی بھی مخلوق کے آخری وقت آتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکال لیتے ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری مخلوق کی جو روحیں ہیں وہ ایک پلیٹ کی طرح ہیں، جیسے پلیٹ میں دانے پڑے ہوں، بالکل ایسے ہی تمام مخلوق کی روحیں ان کے سامنے ہیں۔ ان کے لیے بیک وقت سب کی روح نکالنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر انسان نیک ہوتا ہے، اچھے اعمال والا ہوتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جب آخری وقت آتا ہے تو خود ہی اسرائیل علیہ السلام آ کر اسے کلمہ پڑھاتے ہیں اور پورا اپنا ایک لشکر لے کے آتے ہیں، اور آسمانوں تک بہت ہی خوبصورت قطار میں خوبصورت صورتوں والے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ اس انسان کو جس نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی خوشی میں گزاری، اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی امانت جانا، اس نے اس کو اپنی ملکیت نہ جانا کہ میں اب یہ زندگی مل گئی تو میرا جیسے دل چاہے میں ویسے ہی اس کو گزاروں۔ اس نے اس کو اللہ کی امانت جانا، اور پھر جیسے امانت کا خیال رکھا جاتا ہے بالکل ویسے ہی اس نے اپنی زندگی کا خیال رکھا، اور ہر قدم پھونک پھونک کے رکھا، ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھا۔ کوئی پل بھی اس کا ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اس نے اللہ کو ناراض کیا ہو۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاؤون التوابون۔ سارے لوگ خطائیں کرنے والے ہیں، اور بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو اگر کبھی غلطی اس سے ہو بھی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اور جو انسان توبہ کرتا رہتا ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے پاس سفید کپڑا ہو اور آپ اس پر ہلکی سی بھی اگر گرد پڑ جائے تو آپ اس کو جھاڑ لیں تو وہ صاف ستھرا رہے گا کپڑا۔ ایسے ہی جو انسان کوئی بھی غلطی ہو نہ ہو بس استغفار کا معمول بنا لینا چاہیے، جیسے اکابرین امت خود بھی اس بات پر کاربند رہے، اور ہمیشہ انہوں نے دوسروں کو بھی تلقین کی کہ صبح کے وقت میں ایک تسبیح پہلے کلمے کی
اور ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک استغفار کی، اور اسے جیسے نماز فرض ہے ایسے فرض جان کر اسے کیا جائے۔ تو کلمہ شریف ظاہر ہے جب پڑھیں گے تو کیا ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے اس کی تجدید ہوتی رہے گی، اور جب بار بار کلمہ پڑھیں گے اور کلمے کا اس قدر پڑھنے کا ثواب ہے تو وہ ثواب لیتے ہوئے، اور کلمہ چونکہ بار بار زبان سے دہرایا جا رہا ہے، تو ہم کیا ہیں اور ہمارا کیا کام ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے کلمہ پڑھتے ہوئے، وہ ذہن میں رہے گا۔ پھر درود پاک، کلمہ جس ہستی کے صدقے ہمیں ملا وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ درود و سلام ہو آپ علیہ السلام پر، بارش کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، زمین کے ذروں، مٹی کے ذروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، اور کل مخلوق سے زیادہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کو اللہ سے ملایا ہے۔ آپ اس لائق ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کائنات میں سب سے زیادہ چاہا جائے اللہ کے بعد، اور آپ علیہ السلام کی امت پر اس قدر احسان ہے کہ اگر 24 گھنٹے وہ آپ پر درود شریف پڑھتی رہے اور آپ کی سنتوں کو اپناتی رہے تو یہ کم ہے، لیکن اگر زیادہ وقت نہیں تو کم از کم 24 گھنٹوں میں کچھ پل ایسے ہوں، کچھ تعداد اتنی ہو، یعنی 100 تعداد مقرر کی ہے علماء اکرام نے اور اکابرین امت نے کہ درود پاک کی تسبیح پڑھی جائے۔ جب درود پاک کوئی بھی، اور درود پاک بہت سارے ہیں، اور خصوصاً مسنون درود پاک جو ہے وہ نماز والا درود شریف ہے، اس کے بارے میں تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو گویا اس نے حق ادا کیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا، تو اور آپ کے گھر والوں کی محبت کا، تو اس کو ہی پڑھنا چاہیے۔ اور اگر وقت کم ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھتا ہے درود پاک 3 بار صبح اور شام تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ ایک فرشتہ 70,000 دن تک دعا کرتا رہتا ہے اس انسان کے لیے جس نے اس کو پڑھا ہے۔ تو پھر دروشی جب پڑھیں گے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ہستی بھی سامنے رہے گی، اور یہ ہمارے ذہن میں رہے گا کہ جو قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو۔ اور پھر یہ کام چونکہ انبیاء کرام کا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی ساری اسی کام پر ہی گزری ہے، تو جب درود پاک پڑھیں گے تو اپنا کاز اور اپنا کام ہمارے سامنے رہے گا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ اور علماء بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو روز اس کے تذکرے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سب سامنے ہوتے ہیں، چاہے کہ ہم نے ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، لیکن ہماری اور ان کی آپس کی پہچان اس درود و سلام کے ذریعہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 100 بار درود شریف پڑھنا چاہیے، اور استغفار، جس کی وجہ سے یہ سارا ابھی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ استغفار، جب انسان 100 بار استغفار کرتا ہے تو استغفار کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو عام انسانوں کے ہاں بھی یہ ہے کہ آپ سے اگر کسی انسان کی غلطی ہو جائے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں تو بڑی سے بڑی غلطی بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہے، تو اللہ رب العزت سے ہر پل اور ہر وقت معافی مانگنی ہی چاہیے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو 24 گھنٹوں میں کچھ پل ایسے ہوں جس میں
پورے دھیان اور توجہ سے اپنے آپ کو یاد کر کے کہ وہ اللہ جس نے مجھے جسم دیا، وہ اللہ جس نے مجھے چلنے کی طاقت دی. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے. وہ مالک الملک جس نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، آزاد رہنے کے لیے پاکستان جیسی خوبصورت نعمت عطا کی، اتنا پیارا آزاد ملک دیا، اور بے شمار نعمتیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، جن نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے آج ہمارے بچپن سے ہم جوان اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گئے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس گئے. تو کتنا ہم نے اس کا شکر ادا کیا اور کتنی اس کے ناراض کردہ کاموں پر استغفار کیا. تو جب 24 گھنٹوں میں ایک بار یعنی 100 دفعہ یہ استغفار کا معمول ہو جائے گا تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے سفید کپڑا، آپ اس پر کوئی ڈسٹ پڑے یا اس پر کوئی داغ لگ جائے اور آپ فوراً صاف کر لیں تو وہ کبھی گندا ہی نہیں ہوگا. تو استغفار کرنے سے اعمال ہمارے صاف، ہمارا نامہ اعمال جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھرا رہے گا. تو جس انسان نے بھی اپنی زندگی کو بہت پیارا گزارا اور امانت جان کے گزارا، اور وہ کبھی نہ بھولا کہ یہ زندگی میری اپنی ملکیت نہیں، اس نے ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھا کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اس نے سفر پہ مجھے روانہ کیا تھا. اس سفر میں کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. جب ہم آئے تو والدین جیسا رشتہ ہمیں ملا، پھر بہن بھائی، پھر آگے رشتے آگے بڑھے، اپنے گھر بنے، پھر بچے، اور پھر یہ سارے سلسلے چلتے چلے گئے. لیکن میں تو ایک سفر پہ ہوں اور مجھے تو جانا ہے اپنی منزل پر اور جواب دینا ہے اپنے خالق کو، جس نے یہ اس طریقے سے زندگی کو یاد رکھا. اور پھر یہ بھی یاد رکھا کہ یہ زندگی اور یہ سفر جو ہے یہ من مرضی کی زندگی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایک ذات کو آئیڈیل بنا دیا ہے اور ساتھ فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تو ان کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے. تو جو انسان اپنی زندگی کو سمیٹ کر، سنبھال کر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، گزارتے ہوئے اس جگہ پر جا پہنچا جہاں اس نے اپنے گھر داخل ہونا ہے، تو وہاں اسے ریسیو کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ہستی آئے گی ان کو اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور اچھے اعمال جب ہوں گے تو وہ اتنے ہی اچھے اور پیارے بن کے آئیں گے. انسان ان کے ساتھ، ان کو دیکھ کر اور ان کا ساتھ اتنا خوبصورت محسوس کرے گا کہ اسے اپنا بڑا سارا گھر بھی بھول جائے گا. اسے گھر کے اندر بھری ہوئی یعنی گھر بھرا ہوا فیملی کے ساتھ جو تھا وہ تک بھول جائے گا، اور وہ خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور ظاہر ہے جسم کے اندر یہ سانس، ہم ویسے تھوڑی دیر کے لیے اگر سانسوں کو روکے تو کتنا مشکل لگتا ہے. تو جسم اور سانس کا ایک زمانے تک ساتھ رہا، تو اب ان سانسوں کو اس جسم کے اندر سے کیسے نکالنا ہے، کیسے لینا ہے. تو اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے پھولوں کا ایک گلدستہ وہ لے کے آئیں گے اور اس دنیا سے رخصت ہونے والے انسان کو پیش کریں گے. جیسے کوئی دور سے مہمان اور پیارا مہمان آتا ہے تو اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے، ایسے ہی اسرائیل علیہ السلام پھولوں کا گلدستہ پیش کریں گے. اور ان پھولوں کی خوشبو سونگھنے کے لیے جب وہ سانس لے گا تو وہ سانس اسی گلدستے کے اندر یعنی اس کو محفوظ کر لیا جائے گا، اور یہی اس انسان کی رخصتی ہوگی. اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. یہ وہ انسان ہے
کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے، جب اس کی دنیا سے روانگی کا وقت آتا ہے، تو فرشتہ بڑی خوشی خوشی اس کا روح نکالتا ہے۔ اور بلکہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کے وہ فرشتے جو منکر نکیر ہیں، جب اسے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے اسرائیل علیہ السلام کی بھی آواز آتی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کی یاد میں مطمئن ہونے والی جان، ارجعی الی ربکی، واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، وہ تمہارا منتظر ہے، راضیۃ مرضیہ، وہ راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، وہ خوش ہے، وہ تیری ملاقات کا انتظار کر رہا ہے، تجھ سے ملنا چاہتا ہے، مرضیہ، تجھے راضی کرے گا، تو اس کی پسندیدہ ہے، فادخلی فی عبادی، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت سے جب وہ انسان ملاقات کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جاؤ۔ تو جب اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرمائیں گے تو وہ روح خوشی خوشی یعنی نکل جائے گی، اور اس گلدستے میں وہ محفوظ کر کے آسمانوں کی طرف لے کر بڑھیں گے، تو فالسابقات سبقا، آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہر دروازے سے ایسے بہترین انسان کو ویلکم کیا جائے گا، ایسے بہترین انسان کو مرحبا کہا جائے گا، اور یہ عرش کے نیچے اللہ رب العزت کے حضور یہ بہترین روح سجدہ ریز ہوگی۔ اس وقت جب سجدہ ریز ہوگی نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بہترین بندوں میں آ جاؤ، میرے بندوں میں آ جاؤ، اور میری جنت میں آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ زندگی کا یہ سفر جب تمام ہو اور آخرت کی طرف رواں دواں ہو، جب تو ہم سب کا حال بھی یہی ہو، اور بالکل اسی طرح آخرت یعنی اپنے گھر کی طرف ہم روانہ ہوں۔ یہ صرف بات کرنے سے یا ارادہ کر لینے سے ہی یہ کام نہیں ہوگا، اس کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے لیے بہترین قدم یہ ہے کہ راتوں کو کچھ پل ایسے نکالے جائیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز سے باتیں کی جائیں کہ یا اللہ، زندگی کے بڑے وقت ہم نے یوں ہی گزار دیے، ضائع کر دیے، ہمارے لیے تو بہترین لوگ نمونہ بنتے چلے گئے اور انہوں نے اتنی خوبصورت زندگیاں گزاری، پر ہم تو ضائع کرتے چلے گئے، اور رات کی تنہائیاں نیند یا پھر انٹرنیٹ کے سامنے گزرتی چلی گئی۔ اے اللہ، آج تھوڑا سا ہوش آ گیا ہے، تو آج آپ معاف فرما دیں اور ہمیں قبول کر لیں۔ آپ یقین مانیے کہ اگر وہی زندگی کا آخری دن ہوا تو جتنا کچھ پہلے کیا ہوگا، جتنے کچھ غلط کام کیے ہوں گے، وہ سب اللہ رب العزت ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے رجسٹروں سے وہ محو ہو جائیں گے، وہ مٹ جائیں گے، اور پھر جن جگہوں پر انسان نے وہ غلطی کی، اللہ تعالیٰ ان جگہوں سے بھی کی یاداشت سے بھی، ان ہواؤں سے بھی، اور جتنے بھی گواہان ہیں ان کے ذہنوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو مٹا دیں گے، اور انسان صاف ستھرا ہو کر اپنے رب کریم کی طرف جائے گا۔ اللہ رب العزت ایسی روانگی ہر کسی کو نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔